اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج جو آپ کی طرف سے ایک اسلام آباد میں اجلاس بلایا گیا تھا تو وہاں پر آپ کو کافی مشکل ہوئی اجلاس منعقد کرنے میں، اور تالا لگا دیا گیا تھا ہوٹل کو۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ تازہ اپڈیٹ کیا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ہوٹل کی انتظامیہ ہے اس نے آپ کے خلاف کوئی درخواست دے دی ہے، کوئی ایف آئی آر بھی درج ہو گیا، کوئی تفصیل بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیے، سننے میں تو آیا ہے، بہرحال ہم نے ایک اجلاس کہہ لیجئے یا ایک پریس کانفرنس کہہ لیجئے، وہ تو منعقد کی ہوٹل کی لابی میں۔ اس کے دوران تو کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی، باہر تاہم پولیس کھڑی رہی۔ جو آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم ہے اس کو بند کر دیا گیا، ہمیں اس تک رسائی نہیں دی گئی۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات تھی کہ آسمہ جہانگیر کے نام سے منسوب ایک آڈیٹوریم کو ان لوگوں نے بند کیا جو آسمہ جہانگیر کا نام لیتے ہیں، آسمہ جہانگیر گروپ بھی کہلاتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام ایک عمارت ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام، اور آج کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آسمہ جہانگیر نامی جو گروپ ہے اس کے انتظام میں ہے۔ بہرحال ہم نے گفتگو کی، وہاں ہم لابی میں بیٹھ کر ہم نے جو میڈیا کے دوست تھے آخر کے لیے آئے تھے، تو وہاں ہم سب نے بات کی، آئندہ کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے پیغام جو ہے قوم کو دیا، ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیے، اور انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا، جو ڈیکلیریشن ہے اس کانفرنس کا، تو اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے اہداف جو ہیں ان کو متعین کیا گیا ہے، خاص طور پہ فوری طور پہ نئے انتخابات کا انعقاد۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جن کو کہ آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ نئے انتخابات کے انعقاد کے مسئلے پہ یہ آپ کے ساتھ چلیں گی اور آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ اب قوم کا فیصلہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو ہوا وہ قبول نہیں ہے۔ اس طرح یہ ریاست نہیں چل سکتی، ایک مصنوعی نظام کے تحت، ایک دھوکے اور دھونس کے نظام کے تحت، اغواکاری کے تحت مرتب کیے نظام کے تحت۔ تو آج جو جماعتیں وہاں موجود تھیں، پاکستان کے طول و عرض سے، ہر صوبے سے، ہر خطے سے موجود تھیں، سب کو یہ علم ہے کہ یہ ملک اس وقت کس طرح چل رہا ہے۔ اور اس حوالے سے بالکل مجھے یہ نظر آیا، جے یو آئی کے جو دوست موجود تھے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بطور مندوب یہاں ہیں، لیکن جو گفتگو انہوں نے کی، مجھے کوئی اس حوالے سے اب شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک قومی جمہوری تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو تقریر تھی وہ غیر متوقع طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی سخت تقریر تھی، تو لگتا یہ ہے کہ ان کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ ابھی تک جے یو آئی ایف جو ہے وہ کھل کر آپ کی پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی عملی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ گفتگو شروع ہوئی ہے نا اس حوالے سے، اور آج کی تقریر تو انتہائی حوصلہ افزا ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی۔ ماضی میں رہے ہیں کچھ معاملات، ان کا ذکر دیگر دوستوں نے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماضی میں غلطیاں سب نے کی ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اب ہم نے ایک تہیہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اقتدار کی کرسی کی خاطر کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھے گا، انگلی نہیں پکڑے گا۔ اب ہم عوام کی سیاست کریں گے، جمہور کی سیاست کریں گے۔ تو یہ بات آج بہت وضاحت سے ہوئی، اور جس رقت آمیز میں سمجھتا ہوں لہجے میں گفتگو ہوئی آج، ماضی کی غلطیاں بالکل اپنی جگہ ہیں، لیکن آئندہ میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پھر وہی روش اپنائیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے بار بار ذکر کیا تھا مارنگ بلوچ صاحبہ کا، منظور پشتین صاحب کا، کہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور شاید آج جو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سختی کی گئی، تالے لگا دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ آپ اجلاس ہی منعقد نہ کر سکیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین صاحب کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں تو آج آئے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، دیکھیں، میں کہا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، میں نے کہا تھا ہم ان کو دعوت دیں گے، ان تک ہم جائیں گے، پہنچیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔
اکٹھے ہم بیٹھ کر بات کریں گے. تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال وجہ تھی, کیونکہ ظاہر ہے انتظامیہ کو اور اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون چلا ہے